پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا تاریخی دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ تینوں مسلم ممالک کی قیادت نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ایک ملک کے خلاف جارحیت کو تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دفاعی شعبے میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تینوں ممالک کے اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ باہمی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان کی شرکت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مکہ میں مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ میں کثر الصفا آمد پر سعودی ولی عہد نے استقبال کیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال، علاقائی امن اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سمیت وفد نے عمرہ ادا کیا۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت پاکستانی وفد نے زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ اسلام آباد کی حکومت بھی خطرے میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتباہ۔ باغ آزاد کشمیر میں جلسے کے دوران واضح پیغام دے دیا کہ نون لیگ کی غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنا دیں گے۔ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے لیے مرحلہ وار انتخابات کروائے گئے۔ الیکشن سے پہلے ہی 10 نشستیں نون لیگ کی جیب میں ڈال دی گئیں۔ ابھی کشمیر کا آدھا الیکشن باقی ہے۔ پونچھ کے عوام 10 اگست کو شیر کا شکار کریں گے۔ وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں، مگر اصل لڑائی لاہور اور اسلام آباد کی ہے۔ مسئلہ خاندانی ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا حویلی آزاد کشمیر میں خطاب۔ کہا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ۔ پونچھ ریجن کے 2 اضلاع میں انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع راولاکوٹ اور سنتھونتی میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ 10 اگست کو ضلع باغ کی 3 اور حویلی کی 1 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ باقی 7 حلقوں میں پولنگ کا شیڈول بعد میں جاری ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں۔ بھارتی سپانسرڈ الخوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ فورسز نے چیک پوسٹوں پر دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم وارسک میں فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دیر میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ قومی قیادت کا سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گردی کے ناپاک عزائم خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز KP میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو سلام۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کی سوات خودکش حملے کی شدید مذمت۔ حملے کو گھناؤنا اور بزدلانہ فعل قرار دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے اظہار تعزیت۔ سلامتی کونسل کا پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی تعاون پر زور۔ دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کو ایک اور بڑا دھچکا۔ تنظیم سے وابستہ ارمان بلوچ کی لاتعلقی کا اعلان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ارمان بلوچ کو ایران جاتے ہوئے اغوا کر کے کالعدم تنظیم میں شامل کیا گیا، جہاں عسکری تربیت بھی دی گئی اور بعض حملوں میں شریک بھی رکھا گیا۔ کالعدم تنظیموں سے ہتھیار ڈالنے اور لاتعلقی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی توسیعی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیف سٹی توسیعی منصوبے پر 85% کام مکمل۔ نئے کیمروں کی تنصیب، 85% کیمرے لگ گئے۔ محسن نقوی نے ہدایت دیتے ہوئے کہا سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد از جلد قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے۔
ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے پر امید. کہا نہیں لگتا کہ ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا. آبنہ ہرمز کھل جائے گی. آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ، ایران اور عمان عارضی معاہدے کے قریب ہیں. امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی امریکی صدر پر سخت تنقید. کہا امریکہ پہلے بڑے فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے بڑا حملہ ہونے والا ہے، پھر اچانک مذاکرات کرنے کا کہا جاتا ہے. یہ بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری ہے. جنگی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا گیا. ایرانی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرامینیا کے واضح کر دیا. کہتے ہیں کہ ایرانی فوج میدان جنگ کی عملی استعداد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مستقل اقدامات کر رہی ہے. ملکی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے فوج میں جدید ساز و سامان شامل کیا جا رہا ہے. اسلحہ ذخائر کی معلومات کیسے افشاں ہوئیں؟ امریکی صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکہ کے پاس کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ. فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم. مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینج پروجیکٹس پر امپلیمنٹ اسٹڈی رپورٹ طلب کر لی. پیٹرول 3 روپے 19 پیسے سستا 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گیا. ڈیزل 1 روپے 50 پیسے سستا نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے لیٹر مقرر. وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی مزید بڑھا دی. ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 1.21 روپے فی لیٹر کا اضافہ. ڈیزل پر لیوی بڑھا کر 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی 80 روپے لیٹر برقرار ہے. براڈ پیک حادثہ 5 غیر ملکی کوہ کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئیں. پاکستان آرمی ایویشن اور زمینی سرچ ٹیموں نے گزشتہ روز سرچ آپریشن کے دوران میتیں برآمد کی. پاکستانی کوہ پیما سہیل، ایک نیپالی اور ایک امریکی خاتون کوہ پیما تاحال لاپتہ. ان کی تلاش جاری. امریکہ میں تارکین وطن کے لیے نئی پابندیاں. صدر ٹرمپ نے پیدائشی شہریت محدود کرنے کے لیے 2 نئے صدارتی احکامات پر دستخط کر دیے. نئے احکامات کے تحت برتھ ٹورزم پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ امریکی سپریم کورٹ اس سے قبل ٹرمپ کی ایسی ہی کوشش کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے. ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری. پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی. اسلام آباد میں آئندہ 24 گھنٹے میں بادل برسنے کی نوید. کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اور جشن آزادی منائیں. 24 نیوز کے ساتھ قومی پرچم لہرائیں، وطن سے محبت کا اظہار کریں. جشن آزادی کی یادگار تصاویر اور ویڈیوز 24 نیوز کو بھیجیں. آئیے مل کر پاکستان کی خوشیاں پوری دنیا تک پہنچائیں.